Welcome to Maulana Muhammad Roshan Kasmi Fans YouTube channel. Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم ماہ ذی الحجہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے اور حج تمام عبادتوں میں افضل عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، اپنے رسولوں کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کو ہر زمانے میں یہ سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ نصیب فرمائی، اور ہر مومن کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کے بعد آخر میں ایک ایسی عبادت کی توفیق بھی نصیب فرما دے کہ وہ حج بیت اللہ کر لے، اللہ کے پاک گھر کا دیدار کر لے، طواف کرے، مدینہ منورہ کی نمازیں اس کو نصیب ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نصیب ہو جائے، یہ ہر مومن کے دل کی تمنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اس مہینے کو فضیلت والا مہینہ بنایا، برکت والا مہینہ بنایا، عزت والا مہینہ بنایا، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرے، اس کا پیدا کرنے والا اس سے خوش ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کرم فرما کر، رحم فرما کر، مہربانی فرما کر اس کو عبادتیں کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور جو انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آدمی جو کچھ اس زندگی میں، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو شب و روز گزارتا ہے، جو دن رات گزارتا ہے، اس کا کچھ حصہ دنیا داری میں بھی گزرتا ہے، کمانے میں، کھانے میں، روزی کمانے میں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں، نوکری کرنے میں، کھیتی کرنے میں، کاروبار کرنے میں۔ حالانکہ وہ بھی یہ ضرورتیں بھی اللہ نے لگائی ہیں، رزق کی ضرورت ہے، بھوک لگنا، پریوار کو کی ضرورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور ان کے لیے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ روزی بھی کماؤ، بال بچوں کے لیے پیسے بھی کماؤ، ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کی سردی گرمی کا خیال کرو، ان کے دعاداروں کا خیال کرو، ضرورتیں جو زندگی کی ہیں، اپنی ہیں، بال بچوں کی ہیں، بیوی بچوں کی ہیں، کمانا کھانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
اور اگر نیت صحیح ہو انسان کی تو اس پر ثواب بھی ہے. اگر نیک نیتی کے ساتھ آدمی کما رہا ہے، چاہے وہ کھیتی کر رہا ہو، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہو، چاہے وہ دکانداری کر رہا ہو، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو، اگر اچھی نیت کے ساتھ بغیر کسی کی کا حق مارے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے اور بغیر کسی کے بارے میں بدنیتی سوچے ہوئے. ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی سوچے کہ میرا پیٹ پل جائے، دوسرے کا چاہے پیٹ کٹ جائے، میرے بچے کے وہ اس کو روزی ملے، دوسرے کے سے چاہے چھین کے دوں. تو یہ بدنیتی، چوری سے لا کے دینا، ڈاکے مار کے لا کے دینا، کسی کا حق چھین کے لا کے بیوی بچوں کے کو دینا، یہ بدنیتی ہے، یہ گناہ ہے. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ رزق کماؤ، کاروبار کرو، دکان کرو، نوکری کرو، کھیتی کرو، کوئی بھی کام کرو. اگر نیت صحیح ہے تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے نبی سے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فرصت ملے آپ کو، تو پھر میرے آگے سجدہ بھی کیجیے، ذکر میں بھی بیٹھیے، عبادت میں. حالانکہ نبی تو جو کچھ بھی کرتے تھے وہ سارا عبادت تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں اتنا سارا فرق تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مشغول ہونا تھا. نبی کا لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں سے تھوڑی سی آپ کو فرصت مل جائے تو پھر اس فرصت میں میرے لیے وقت نکال لیے. اسی طرح اللہ نے فرمایا، میرے بندو، جب تمہیں تھوڑا ٹائم ملے کمانے سے، کھانے پینے سے اور دنیا داری سے، تو وہ جو ٹائم ملے اس کو عبادت میں لگا لیا، نماز میں، تسبیح میں، تلاوت میں، ذکر میں. اسی طرح جو تم کماؤ، پیسے، روپیے، اناج، جانور، جو بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ تمہیں دے، رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں. صحت بھی اسی میں آ جاتی ہے، کمائی اچھی ہونا بھی اسی میں آ گیا، کاروبار اچھا ہونا بھی اسی میں آ گیا، اچھا کھانا پینا اللہ نصیب فرما دے، یہ بھی رزق ہے. اچھے دوست اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، فرمائے یہ بھی رزق میں شامل ہے. ہم جو رزق کے معنی لیتے ہیں وہ ہے صرف کھانے کی چیز، یہ ہماری سوچ ہے. عربی میں رزق کے مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز کے جس سے انسان کے دل کو خوشی ہو، جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو. تو انسان کو اچھے دوست بھی چاہیے، جن سے آدمی بات کر کے اچھا ٹائم گزرے. اس کا بال بچے بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، بھائی بھی چاہیے، ماں باپ بھی چاہیے، پریوار بھی خوش چاہیے. ظاہر ہے اگر پریوار میں ایک آدھ آدمی کوئی دکھی ہے تو سارے دکھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا سکھ یہ بھی رزق میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں مشغولیت سے جب تمہیں وقت لگ جائے، اب تم میری عبادت میں مشغول ہو. ان راتوں کا ثواب، اگر ان راتوں میں کوئی عبادت کر لے، تسبیح کر لے، ذکر اذکار کر لے، نماز پڑھے، جو بھی عبادت کر لے، جتنی کر سکتا ہو جاگ لے، تو ان ایک رات میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے. بڑے درجہ ہیں. آج میں نے تھوڑی سی بات کسی اور موضوع پہ کرنی ہے، اس لیے اس کی طرف صرف اشارے کروں گا. اگلا جمعہ ہمارے پاس باقی ہے انشاءاللہ، اس میں بہت چیزیں ہیں. تو اس مہینے میں بڑی بات تو ہے حج بیت اللہ. جو حج بیت اللہ تک نہ جا سکے، کیونکہ وہ سب پر نہیں ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو جانے، جو جا سکتا ہو، پیسے بھی ہوں اور جانا آسان بھی ہو، حالات بھی جانے کی ہوں، اور مڑ کے واپس آنے تک گھر والوں کا خرچہ بھی چل پڑے، اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرے. لیکن جو اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے فرمایا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں بتا دی کہ نفلی روزے رکھ لو، اس کا بھی ثواب ہے. ان راتوں میں عبادت کر لو، اس کا ثواب ہے. اور بڑے طور پہ 2 عبادتیں فرمائیں کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ پڑھو، فرمایا اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اور قربانی کرو، قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے.
کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرو. ہر وہ آدمی کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرے. اور قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ویسے عام دنوں میں اگر آپ کوئی جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں صدقے کے طور پہ یا ویسے کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو قربانی والے دن قربانی کا ثواب. جس طرح عام دنوں کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ان دنوں کے روزے کا ہے، عام روزوں کا وہ ثواب نہیں ہے، رمضان کے روزے ان روزوں کا. اسی طرح قربانی ان دنوں میں 10، 11 اور 12، عید والا دن، عید سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، یہ 3 دن قربانی کے ہیں. ان دنوں میں جو قربانی کا ثواب ہے وہ جانور ذبح کرنے کا، وہ عام دنوں میں جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ہے. اس کے بارے میں کچھ مسائل تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا. آج ایک خاص بات کے سلسلے میں قربانی کے تعلق سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قربانی تو وہ ہے جس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے، ہر سال ہم سنتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا، ہو گئے تھے ذبح، حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی جگہ دمبا ذبح کروایا، یعنی قربانی قبول فرمائی. اور ایک اور قربانی کا تذکرہ قرآن پاک کے 6 سپارے میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، حابیل نے اور قابیل نے. اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی پسند کی، قبول کر لی، آگ آ کے اس کو کھا دی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں. جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے اوپر حسد ہو گیا دوسرے کو جس کی قربانی قبول نہیں، تو اس نے حابیل کو قابیل نے مار ڈالا. یہ قرآن واقعہ بتاتا ہے، واقعہ پورا میں نے کئی دفعہ سنایا، میں دوبارہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی آدمی کو بنا وجہ قتل کر دے، کسی جان کو بنا وجہ مار دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے 6 سپارے میں، قرآن شریف کے 6ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی کا بنا وجہ قتل، ساری انسانیت کا قتل. میں نے یہ بات کیوں عرض کی؟ اسی ہفتے 2-3 دن پہلے راجستھان میں ایک واقعہ ہوا. ادھر آپ میں سے بعض لوگ جو موبائل وغیرہ میں جنہوں نے یہ خبر دیکھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو نہیں پتہ ہوگا. وہاں ایک قتل ہوتا ہے، 2 مسلمان لڑکے ایک غیر مسلم کنہیا لال کا قتل کرتے ہیں. اور قتل اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے نوپر شرما نام کی عورت جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، بے ادبی والے الفاظ کے، وہ ساری دنیا میں شائع، اور اس کی بنا پہ ہندوستان میں باہرلے ملکوں تک میں وہ بات چلی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، محبت کرنے والے، اپنے دل اور جگر میں حضور کی محبت کو سمیٹنے والے دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں میں، چاہے وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں. ویسے کسی کو کسی سے ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن حضور تو سب کے ہیں. جب یہ بات ہے نہیں تو خود اس کی پارٹی نے اس کو پارٹی سے نکالا. 2 آدمی، نوین جندل کو اور نوپر شرما کو، ساری طرف سے تھو ہوئی. کیونکہ کسی بھی مذہب کو برا کہنا یا کسی مذہب کے ایسی شخصیت کو برا کہنا جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے ایموشن جڑے ہوئے، کروڑوں لوگ جس کو مانتے ہوں، جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچے، بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے، یہ انسانیت والا کام نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا. قرآن پاک نے تو 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے.
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. غالباً 8ویں سپارے کا آخری پیج، آخری رکن. فرمایا کہ جن کو غیر مسلم لوگ پوچھتے ہیں تم ان کو بھی برا مت کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں، بہت سارے لوگ چیزوں کو پوجتے ہیں، بہت سارے لوگ سانپ کو پوجتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں. ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا وشواس ہے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی پوجے جانے والی چیزوں کو یا جن کو بھی وہ پوجتے ہیں ان کو برا کہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ. مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان کو برا کہیں. جس دین میں یہ حکم کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتے. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن کہتا ہے برائی کا بدلہ برائی نہیں. بہرحال وہ جو ہم نے سنا دور بیٹھے ہوئے، بظاہر وہ راجستھان کا انسیڈنٹ ہے، واقعہ وہاں کا ہے، کیا حالات کیا ہوا، وہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کا جو انتظامیہ ہے ان کو زیادہ پتہ. جو ہمارے تک بات پہنچی ہم تک وہ یہ ہے کہ اس کی نوپور شرما کی حمایت میں کنہیا لال جس کو قتل کیا گیا اس نے کوئی پوسٹ کی تھی یا اس کو ری ٹویٹ کیا تھا جو اس نے نوپور شرما نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ بھی وہاں کی ایڈمنسٹریشن جانتی ہو. لیکن اس پر بھڑک کر دو مسلمان لڑکوں نے اس کی دکان پر جا کر چھری سے وار کر کے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں یہ بھی کہا باقی لوگوں سے کہ جو باقی ان کو تم قتل کرو، ہم نے یہ کیا. میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس قتل کی نندا کرتے ہیں، ہم اس قتل کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس طرح کے واقعے کے حق میں نہیں. جس ملک میں قانون ہو، عدالتیں ہوں، وکیل ہوں، ججز ہوں، کورٹ ہو، وہاں اپنی پرابلم، اپنا مسئلہ آپ کورٹ میں لے کے جائیے. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. ہندوستان میں جتنے بھی پروٹیسٹ ریلیاں نکلی یا جہاں بھی ہوا پروٹیسٹ ہوا وہاں میمورنڈم دیے گئے. نوپور شرما اور نوین جندل کے خلاف FIR درج کروائی گئی. اس مطالبہ کیا گیا کہ ان کے خلاف جو کارروائی عدالت کے حساب سے بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. کیوں کہ انہوں نے گالی دی ہے یا برا کہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کی ماں کو. ماں ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی برا لفظ سن بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں سن سکتا. چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو اپنی ماں کے بارے میں سنتا ہے، اور چاہے کوئی سکھ بھائی ہو اپنی ماں کے بارے میں سنتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی ماں. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کے لیے باپ کے درجے میں ہے اور نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں کے درجے میں. اب ماں کو کوئی برا کہے تو کلیجہ چھلنی ہوگا. ایک تو ہوتا ہے کسی علمی لحاظ سے کوئی بات کرنا، کوئی سوال جواب کرنا طریقے سے، تہذیب سے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن بدتمیزی کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کرے تو یہ اس سے پہلے نمبر پہ چھلنی ہوتی ہے. چنانچہ اس کا صحیح طریقہ وہی تھا جو ہمارے علماء نے کیا، مسلمانوں نے کیا. انہوں نے ہر جگہ جہاں DC تھے، جہاں SDM تھا، DM تھا، کوئی بھی تھا جو ادھیکاری تھا اس تک بات پہنچائی کہ ہماری ناراضگی کو سرکار کہ وہ اس کو جو اس نے یہ کی ہے گستاخی کی ہے اس کے لیے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ تھا اصل میں. باہر ملکوں میں 90 لاکھ لوگ ہندوستان کے عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں. 4 کروڑ پریوار گلف کنٹری سے آنے والے پیسے سے پلتے ہیں. اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں. کوئی کویت میں کام کر رہا ہے، کوئی
قطر میں کام کر رہا ہے، کوئی سعودیہ میں کام کر رہا ہے، کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی ابوظہبی میں کام کر رہا ہے، کوئی متحدہ یونائٹڈ عرب امارات میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں اپنے بیچارے اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی پیسہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ باہرلے ملکوں کے تجارتی لین دین جب یہ گستاخی عام ہوئی، اب تو زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، چھپنے کا تو ہے نہیں۔ آج تو آدمی جو بات کرتا ہے وہ ٹویٹر پہ کرتا ہے، وہ فیس بک کے ذریعے اپنی اس چیز کو عام کرتا ہے۔ جب یہ چیز عام ہوئی ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی، جس سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا دیش بدنام ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں وہ لوگ جو باہر کام کر رہے تھے ان کو دقتیں آئیں، بعض لوگوں کو نکال دیا، کیونکہ امیج اس طرح کی پیش کی گئی کہ وہاں جو ہے اس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز سے بھاشا برتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے، پارٹی نے، یا جس پارٹی میں بھی وہ تھی، انہوں نے اچھا کیا کہ پہلی کارروائی یہ کی کہ ان کو نکالا۔ اگلی کارروائی یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی اور ابھی بھی ہے وہ موقع کہ اس کے خلاف کارروائی ہو، یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، مثال کے طور پہ جو ادے پور میں پیش آیا، ایک آدمی اٹھے اور وہ اس لیے کسی کو قتل کر دے چھری مار کر کہ تو نے اس کی حمایت میں پوسٹ ڈالی، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے کوئی غلط پوسٹ کی ہے تو آپ اس کو چھریاں لے کے مارنے لگ جاؤ۔ یہ تو کچھ دنوں پہلے تک یہاں چل رہا تھا، ابھی تھوڑا فرق پڑا ہے شاید۔ پہلے موب لنچنگ بھی اسی طرح تو ہوتی تھی، ایک آدمی کو پکڑا 200 آدمی نے، 100 آدمی نے بول جے شری رام نہیں مار دو مار۔ اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ بھائی یہ جے شری رام کہہ کے مارنا اگر غلط ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے مارنا صحیح ہے؟ اونچی آواز سے غلط ہے۔ اس لیے آپ اس سے میں کہلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو۔ اس کا دیکھو دو نقصان ہوئے۔ آج اس واقعے کو تیسرا یا چوتھا دن ہے، پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ کام ٹھیک ہو، ایک بھی نہیں۔ سب نے کہا، کنڈیم کیا، نندا کی، مذمت کی، یہ غلط ہوا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں، سب نے کہا۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے، اور ہم بھی جامع مسجد ساگو میں، آج تاریخ کیا ہے، 1 جولائی 2022 کو، میں محمد روشن قاسمی، یہاں کا خطیب، آپ یہاں کے نمازیوں کے ذرا کیمرہ رکھیں، آپ سب، ہم سب اس واقعے کی نندا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کنڈم کرتے ہیں، ہم اس طرح کے کاموں کے سپورٹ میں نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا ایک طبقہ، آج یہ نوبت یہاں میڈیا کا ایک طبقہ اس کا ذمہ دار ہے، جو مسلسل نفرت پھیلانے میں لگا، جو مسلسل اس کا مشن یہ ہے کہ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑائے۔ یہ جب تک موبائل نہیں چلے تھے، جب ہمارا بچپن گزرا ہے، میرا بچپن کے علاوہ آپ اپنے بچپن کو غور کرو، کتنے آپ کے دوست ہندو، سکھ، مسلمان آج بھی ہیں، آج بھی آپ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی ہندو بھائی کو آپ سے پرابلم ہے؟ اونچی آواز سے، آپ کو پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے پالیٹکس والا، راجنیتی والا، چونکہ وہاں راجستھان میں اس وقت سرکار کانگریس کی ہے، تو ایک میڈیا کے طبقے کو موقع مل گیا کہ اپنی پارٹی کے لیے وہ اس کو اتنا اچھال رہے ہیں اس سرکار کو ہلانے کے لیے۔ ہماری طرف سے کرسی پہ کوئی آؤ کوئی جائے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کو اس طرح بلیم کرنا کہ دو لڑکوں کے غلط کام سے پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا، مدرسوں کی جانچ کے پیچھے پڑ جانا اور مدرسوں کے خلاف شبداولی برتنا، مسجدوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ انتہائی غلط ہے۔ میں اس کی بھی نندا کرتا ہوں۔ اگر مہاتما گاندھی کا قتل، موہن داس کرم چند گاندھی، مہاتما گاندھی جی کا قتل کرنے سے صرف اکیلا ناتھو رام گوڈسے مجرم ہے، ساری ہندو کمیونٹی مجرم نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے
تو 2 لڑکوں کی بے وقوفی سے پوری مسلمان قوم کس طرح مجرم ہو گئی؟ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان کنڈیم کر رہے ہیں اس کو، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس کی نندا کر رہے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں ہمارے اوپر۔ تو اسی راجستھان کے اندر کچھ دن پہلے شمبھو نام کے ایک آدمی نے افرازل کو پکڑا، کلہاڑیوں سے ہاتھ پیر کاٹے، اس کے ٹکڑے کیے، اس کو آگ میں جلایا، اور جب وہ شمبھو پکڑا گیا اس کو چھڑانے کے لیے ریلی گئی، اس کے ہار ڈال کے دے کے آئے، اس کی سپورٹ میں گئے لوگ قاتل اور ہتھیارے کی۔ لیکن شاباش ہے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو کہ تم ہتھیارے کے حق میں، تم نے کوئی ہتھیارے جس نے ہتیا کی ہے ان کے حق میں تم نے آواز بلند نہیں۔ ہم خلاف ہیں اس چیز، ہم غلط کہتے ہیں اس چیز۔ قانون کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ہم ہماچل میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ آج تاریخ کیا ہے، 1 جولائی 2022 کو جامع مسجد صاحب کے ممبر پر میں کہہ رہا ہوں، اور نماز کے وقت کہہ رہا ہوں، اپنا دین سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو اتھارٹی تک پہنچاؤ۔ یہ مطالبہ ہم کرتے رہیں گے، یہ مطالبہ ہم لگاتار کرتے رہیں گے کہ نوپر شرما اور نوین کے خلاف جو بنتی کارروائی ہے عدالت کرے۔ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے۔ اگر عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے، لیکن کسی بھی آدمی کو نہ کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے اسلام کی طرف سے، نہ کسی آدمی کے بارے میں نہ کوئی غلط پوسٹ کرنے کی اجازت ہے، نہ غلط کمنٹ کرنے کی اجازت ہے۔ سمجھو اس چیز کو، کوئی کیا پوسٹ کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ جانے، لیکن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف پوسٹ کرے، کسی مذہبی کتاب کے خلاف پوسٹ کرے، کسی مذہبی شخصیت کے خلاف پوسٹ کرے۔ آپ یقین مانیں کہ امی عائشہ صدیقہ کے خلاف جو زبان استعمال کی نوپر شرما نے، اگر ایسی کوئی زبان سیتا جی کے خلاف کوئی استعمال کرتے، جن کو ہمارا ہندو بھائی چارہ سیتا میاں کہتا ہے، ماں کا درجہ دیتا ہے، ہمارا تب بھی یہی موقف ہوتا، اس کو پکڑو، اس کے خلاف کارروائی، ہم تب بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے ہم کہتے ہیں جس نے جرم کیا اس کو لٹکاؤ وہاں سے، جس نے یہ ادے پور کا کانڈ کیا ہے جن 2 لڑکوں نے، ان کو آپ لٹکاؤ، ان کے خلاف کارروائی کرو، ان کو پکڑا جا چکا ہے۔ حالانکہ نوین شرما کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے، نوین جندر کو پکڑا نہیں گیا ہے، جن کے بارے میں جن کی وجہ سے ہندوستان باہر کے ملکوں میں بدنام ہوا ہے، آرٹیکل لکھے گئے، کام کرنے والے ایسے 20 نوجوان ہمارے بھی دوست ہیں جو پریشان، جو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، جس ملک میں لوگ محبت سے رہتے تھے، پیار سے رہتے تھے، کس طرح کی حالات چل رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر، نہ عام ہندو کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، نہ عام مسلمان کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہوگا بھی، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ، ہمارا دائرہ اپنے مسلمانوں میں زیادہ ہے، کسی بھی غلط چیز کو نہ چلنے دیں، کسی غلط کمنٹ کو برداشت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ غلط کمنٹ کرنے والا فسادی ہو سکتا ہے وہ پوسٹ کرنے والا شرارتی ہو، یا اگر پاگل بھی ہو، جنونی، تو پاگل آدمی کا کیا بھروسہ ہے؟ پاگل کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا، جو جس آدمی کا دماغ آؤٹ ہو جائے وہ کسی سے مشورہ نہیں کر کے جاتا۔ میڈیا اس کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے کسی مدرسے سے تیار کر کے بھیجا ہو، جیسے اس نے مڑ کے جا کے مدرسے میں کسی میں شرم لی ہو اور وہاں سے اس کو اٹھایا ہو۔ اور میڈیا تو بھائی آج جج بنا ہوا، جو چاہے میڈیا وہ صحیح ہے، ججوں تک، وکیلوں تک، بیچاروں تک تو بات پہنچتی بعد میں، پہلے میڈیا جج بن کے اس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ میڈیا نے، سارا میڈیا نہیں، میڈیا میں اچھے لوگ بھی، وہ اس وقت زبردست طریقے کے ساتھ سچائی کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن جو ایک میڈیا کا ایک بڑا ورگ ہے، جو ایک میڈیا کا بڑا طبقہ ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تم لڑا کر اور نفرت کر کے اور خون کے اوپر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہو، لوگوں کا خون بہے اور تمہاری روزی روٹی چلا، تم صحیح رپورٹنگ کرو۔ 2 لڑکوں نے غلط کیا، پورا ہندوستان کا مسلمان کہتا ہے، بڑے بڑے علماء، سید ارشد مدنی جمعیت علماء کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان اسلامک، غیر اسلامک ہے، غیر قانونی ہے، غلط ہے،
مولانا توقیر رضا صاحب بریلوی مسلک کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، کسی ایک آدمی نے نہیں کہا کہ ادے پور میں جو ہوا وہ صحیح ہوا، اور میڈیا اس کو ایسے پیش کر رہا ہے کہ جیسے سارے مسلمان اس کے حق میں، جیسے سارے مسلمانوں نے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا اور 20 کروڑ مسلمان ہتھیارے ہوتے قیامت آ جاتی، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان بڑی بڑی آفتیں پہلے بھی ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلمان کو ہر چیز سے زیادہ، خدا کی قسم ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار ہے، وہ ہر چیز برداشت کر لے، نہ دو نوکریاں، نہ دو ہمیں فائدے، نہ دو بینیفٹ، نہ ہمارے حق کی بات کرو، ہمیں مار دو، کاٹ دو، بچوں کو کر دو، بستیاں جلا دو، سب کچھ کر دو اس کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری امی عائشہ کو جب کوئی برا کہے گا تو دل میں ٹیس اٹھتی ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ غیر قانونی کبھی بھی مسلمان کو اختیار کرنے کی اجازت اونچی آواز سے نہیں ہے، کبھی نہیں، کبھی بھی اس کے لیے طریقہ وہی ہے، تھانے میں جائیے، ایف آئی آر کروائیے، بلا سے وہ کارروائی کریں یا نہ کریں وہ ان کے اوپر ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ وہاں تک ہم اپنی بات پہنچائیں، اور دوسرا طریقہ ہے ڈی سی صاحب کے ذریعے سے اپنی ناراضگی پہنچائیے، پرائم منسٹر تک پہنچائیے، پریزیڈنٹ تک پہنچائیے، جو لیگل طریقہ ہے، جو قانونی طریقہ ہے اس تک پہنچائیے، اور اپنے مقام پہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں جو بھائی چارہ صدیوں سے سالوں سے ہے اسی بھائی چارے کو باقی اور برقرار رکھیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے تیز ہوا میں، آندھی میں بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں گڈھا پڑ جاتا ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو کئی دفعہ آدمی کی آنکھوں میں پڑ جاتا ہے نا گڈھا، کوئی پڑ جاتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نفرت کی تیز آندھی میں بعض لوگ بہہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو شک کی نظروں سے دیکھیں، بعض لوگ غلط کمنٹ کریں، بعض لوگ غلط پوسٹیں کریں، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے جس طرح آندھی کے دوران آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھ جائیے چپ کر، جب آندھی ختم ہو جائے گی تو پھر جس کی آنکھ میں کنکر پڑے اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ بھائی کسی نے نہیں کنکر ڈالا، یہ آندھی نے ڈالا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ کسی کے بھی غصہ دلانے پر یا کسی کے بھڑکاوے پہ ہم بالکل نہ آئیں۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ اس وقت جب بٹوارا ہوا تھا اس وقت ہم جس کنٹری کے ساتھ نہیں گئے، ارے آج اتنے سال کے بعد تو ہم کھاتے پیتے ہیں، مشکل حالات سے گزر چکے ہیں، آج ہم کسی کے بہکاوے میں کیوں آئیں گے بھائی؟ آج کون سی کنٹری ہمیں اپنا ایجنٹ بنائے گی، اعلی کار بنائے گی؟ اور جو ہیں تم پکڑو، تمہارے پاس آئی بی ہے، تمہارے پاس سی آئی ڈی ہے، تمہارے پاس ایجنسیز ہیں، تمہارے پاس پورا سسٹم ہے، نظام ہے، جو مجرم ہے پکڑو، لیکن جو نہیں ہے مجرم ان کے اوپر بلیم مت کرو، اس کی مجرم زیادہ تر میڈیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم اس واقعے کو جو ادھر پور میں ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی ہم نندا کرتے ہیں، کسی بھی آدمی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام کی روح سے ہم نہیں صحیح نہیں سمجھتے، نہ اسلام مار کاٹ والا مذہب ہے، نہ مار دھاڑ والا مذہب ہے، اسلام تو رحمت للعالمین کے نام سے منسوب ہے، اس نبی کے نام سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنے والے کو بھی معاف کیا، جنہوں نے ظلم کرنے والوں کو جواب بھی ظلم سے نہیں دیا۔ یہ 2-4 باتیں میں نے آپ کو اس کی عرض کی تاکہ یہ باتیں پہنچے لوگوں تک بھی اور ایک صحیح تصویر سامنے آئے۔ پھر بھی اگر کسی نے بدنام کرتے ہی رہنا ہے، کام سمجھ لیا ہے اور اس کی روزی روٹی اس کو لگی ہوئی ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن ہم کبھی بھی قانون سے باہر جا کے کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، ہمارے اس ملک کو ہندو مسلم سکھ عیسائی محبتوں کا گہوارہ بنائے، ہمارے اس ملک کو ہمیشہ پھلتا اور پھولتا رکھے، اور جو لوگ بھی اس ملک میں بھائی چارے کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ دے۔ آمین۔